یہ شب برات اکثر مفسرین نے اس سے مراد انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ سے 27ویں کی شب لی ہے۔ بعض علماء کرام نے اس سے لیلۃ البرات 15 شعبان کی رات لی ہے، لیکن اس سے مراد اگر صرف لیلۃ القدر ہی ہو تب بھی اس کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کے کئی ارشادات موجود ہیں۔ ان میں سے دو میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ ان میں سے پہلا ارشاد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب یہ 15 شعبان کی رات آتی ہے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس کی رات کو قیام کریں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قائم اللیل بنیں، رات کو نماز ادا کریں، جاگیں اور بندگی کا فریضہ سر انجام دیں۔ وصوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھیں۔ فإن اللہ تعالیٰ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کیونکہ اس رات مالک الملک جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے اپنے شان کے مطابق، آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ فیقول، اور اپنی مخلوق کو آواز دیتا ہے، الا مستغفر اغفر لہ، کیا میری بارگاہ سے کوئی شخص ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ الا مسترزق فارزقہ، کیا کوئی ہے رزق کے خزانے مانگنے والا تو میں اس کے دامن کو اپنے رزق سے بھر دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی تکلیفوں کا مارا ہوا شخص ایسا ہے جو ہماری بارگاہ میں عافیت کی دعا کر دے تو میں اس کو معاف کر دوں، عافیت عطا کر دوں، بیماریاں دور کر دوں۔ الا قضا و قضا، بس اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ مالک کی بارگاہ سے یہ ندائیں آوازیں آتی رہتی ہیں کہ کوئی ہے ہم سے مانگنے والا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ مانگنے والے ہوں تو وہ سب کچھ دینے والا خود دینے کے لیے تشریف لایا ہوا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ مالک کی عطائیں کتنی ہیں اور مالک کتنا عطا فرمانا چاہتا ہے۔ بس لینے والوں پر منحصر ہے کہ کوئی لینے والا ہو جو اخلاص نیت کے ساتھ اس سے مانگ لے۔ ہم تو اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو مانگتے بھی دنیا ہیں، آخرت کبھی طلب ہی نہیں کرتے۔ من کان یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا ہم سے مانگتا ہے تو ہم اس کو دنیا کے چند ٹکے دے دیتے ہیں۔ ومن کان یرید الآخرہ نؤتہ منہا، اور جو ہم سے آخرت مانگتا ہے ہم اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ یعنی عطائیں اتنی ہیں کہ مانگنے والوں کو اس کے مانگنے کے سوا دیتے ہیں۔
اور اللہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ وہ ہر وقت مطلع کرتا رہتا ہے۔ انسان غفلت میں ہوتا ہے، یاد نہیں رہتا، لیکن یاد دہانی کروانے سے کوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ مالک کی خاص کرم نوازی ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو دیہات میں وہ گڑونجیاں ہوتی تھی جس کے اوپر پانی کا گڑا بھر کے تو رکھتے تھے، تو مٹی کے برتن سے وہ پانی رس رس کے تو ایک ایک قطرہ نیچے زمین پر گرتا رہتا تھا۔ تو جب وہ پانی کا ایک قطرہ 2-4 گھنٹے ایک ایک کر کے گرتا تو نیچے زمین میں سوراخ ہو جاتا۔ اب وہ مٹی، حتیٰ کہ پتھر بھی، پانی اور پتھر کا کیا جوڑ ہے، لیکن پانی کا ایک ایک قطرہ اگر آہستہ آہستہ گرتا رہے پتھر کے اوپر تو پتھر کو بھی پانی کا قطرہ سوراخ کر دیتا ہے۔ یہی دین کی تبلیغ کی بات ہے۔ جب یاد دہانی کرواتے رہے ہیں تو شاید کسی پتھر دل پر بھی وہ اللہ رسول کی بات اثر کر جائے اور اس کی دنیا بدل جائے۔ انا کننا منذرین، مالک فرماتا ہے ہم ڈر سنانے والے ہیں، ہم مواقع دیتے رہتے ہیں، بر وقت اطلاع کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے بڑی مباحث کی ہیں، بحثیں کی ہیں کہ کچھ خاص وقت ہوتے ہیں تو وقت سارے اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، دن بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، راتیں بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، تو کیا ان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یا ساری راتیں فرق کے ساتھ ہوتی ہیں، دن فرق کے ساتھ ہوتے ہیں، جگہیں فرق کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ سارے ایک جیسے ہی ہوتی ہیں؟ تو حقیقت کے اعتبار سے تو سارا کچھ اسی کی تخلیق ہے، مالک ہے، اس نے پیدا کیے ہیں، لیکن جب کسی شے کی نسبت کسی کی طرف ہو جائے تو اس میں الگ سے کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور کسی جگہ میں ویسے فضیلت نہیں ہے، لیکن جب اس کی نسبت کسی خاص شے کی طرف آ جاتی ہے تو اس میں فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا جس پہ یہ ہم نے مسجد بنائی، یہ بھی زمین کا ٹکڑا تھا، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کے سجدہ گاہ کی طرف ہو گئی تو آپ نے جوتے باہر اتار دیے۔ اب یہ جگہ وہ جگہ نہیں رہی جو بازار میں زمین کی جگہ ہے، اس سے فرق ہو گیا کہ اس کی نسبت اس طرف ہو گئی۔ اور وہ مسجد حرام، وہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے، بقعۃ مبارکہ، برکت والا ٹکڑا۔ برکت والا ٹکڑا کیوں ہوا؟ کہ جب اس کی نسبت کعبۃ اللہ کی طرف ہوئی کہ یہ بیت اللہ یہاں ہے، اللہ کا گھر ہے، تو وہ زمین ایسی زمین بن گئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہاں آ کے ایک نماز پڑھتا ہے دوسری جگہ 1,00,000 پڑھی ہوئی نمازوں سے وہ فضیلت لے جاتی ہے۔ یہ نسبتیں ہیں جگہوں کی، اس طرح زمانوں کی نسبتیں ہیں۔ راتیں تو ساری ایک جیسی ہیں، ساری راتیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن جب شب برات آتی ہے تو اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ آگے آنے والے سارے فیصلے ملائکہ کے سپرد کرتا ہے کہ اس سال میں ہم کیا کریں گے۔ تو انسان پتہ نہیں کیا کیا اپنے پلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں یوں کروں گا، لیکن اس کو کیا خبر کہ میرا نام اس سال میں ان لوگوں میں شامل کر دیا گیا ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اس کی بارگاہ کی طرف رخصت ہو جائے۔
اس کے لیے جوانی کی قید نہیں ہے کہ بوڑھا ہوگا تو جائے گا. ہم نے بڑے جوان اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور ان کے جنازوں کو کندھا دیا ہے. یہاں یہ سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں کہ کل کیا ہو جانا ہے اور ہمارا نام کل کن میں شامل ہونا ہے. اور جب انسان یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو پھر اس کا نام بھی بھول جاتا ہے. یہ تو میں ہم کرتے کہیں تھکتے نہیں ہیں، لیکن وہ نام بھی مٹ جاتا ہے. اپنے بیٹے بھی کہتے ہیں کہ میت کو اٹھاؤ، نام نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو کندھا دو. نام بھی بھول جاتے ہیں جو میں کرتے. فرعون اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے فرعون یہاں دنیا میں آئے، چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ سارے سامان اکٹھے کیے تو لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوا. تو یہ باس چھڑی کہ زمین کے مختلف ٹکڑے اس نسبت سے خاص مقام حاصل کرتے ہیں. تو امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر روح المعانی کے اندر یہ لکھا: البقعۃ التی ضمتہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها افضل البقاع الارضیہ. زمین کے ٹکڑے سارے برابر ہیں، لیکن ایک ٹکڑا وہ ہے جس نے سید الانبیاء کے وجود مسعود کو چوما ہوا ہے، اپنے ساتھ لگایا ہوا. ایک زمین کا وہ ٹکڑا بھی تو ہے. تو فرمایا ساری زمین کے ٹکڑوں میں سب سے افضل مقام اس زمین کے ٹکڑے کا ہے جس نے میرے آقا کے بوسے لیے ہوئے. صرف زمین کے ٹکڑے نہیں، والسمائیہ، آسمان میں بھی ایسی جگہ کوئی نہیں ہے اور زمین میں بھی ایسی جگہ کوئی نہیں ہے. بس وہ واحد جگہ ہے جو ساری کائنات عالمین کی ہر شے سے افضل مقام رکھتی ہے، جس میں میرے آقا کا وجود مسعود ہے، جس ٹکڑے پہ میرے آقا رہتے ہیں. حتیٰ قیلا وبہ اقول، امام آلوسی فرماتے ہیں کہ یہاں تک یہ کہا گیا ہے اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ صرف زمین و آسمان کے سارے ٹکڑوں سے افضل ہے، صرف سارے ٹکڑوں سے نہیں، حتیٰ وبہ اقول انہا افضل من العرش. امام آلوسی فرماتے ہیں کہ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ عرش الہی سے بھی زیادہ عظمتوں والا مقام ہے جس جگہ میرے آقا کا وجود ہے، اور اسی کو جنت جہاں میرے محبوب کے قدم لگ گئے اس کو جنت بنا دیا، جنت کا ٹکڑا بنا دیا. تو یہ جگہوں کی فضیلت ہوتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اوقات، جگہیں، یہ مختلف فضیلتوں کی حامل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر جو کوئی اس میں ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کو مالک الملک بخشش کا سامان عطا کر دیتا ہے. دوسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی، وقت ختم ہو رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی. تو اب اس وقت یہ اس طرح سٹریٹ لائٹ تو نہیں ہوتی تھی کہ رات کا اندھیرا تھا، یا رات کا تھوڑا بہت یقیناً روشنی چاند کی تھی. تو آپ باہر تشریف لے گئی تو آقا علیہ السلام کی تلاش میں گئی. تو اب 4 اطراف ہیں، کیا خبر کہ آقا کدھر گئے ہیں. لیکن
आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सीधा उस रास्ते पर जाती हैं जिधर से मेरे आका गए। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि उनको कैसे पता चला हो। जिन रास्तों से मेरे आका गुजरते वहाँ खुशबुएँ बताती थी कि सैयदुल अंबिया यहाँ से गुज़रे हैं, फ़िज़ाएँ मुअत्तर हो जाती। जन्नतुल बकी में पहुंची तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मौजूद थे। आसमान की तरफ आका ने सर उठाया हुआ था और आका की बारगाह में आका से हम कलाम थे। तो जब मुझे देखा तो आपने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ताला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान। ये 15 शाबान की रात थी। ये जो इतवार और पीर के दरमियान 15 शाबान की रात आ रही है, शब बारात जिसको कहते हैं। इन्नल्लाह ताला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाए दुनिया। अल्लाह आसमान दुनिया पर इस रात को तशरीफ़ लाता है। फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शारे गनम कल्ब। बनु कबीला ये सारे अरबों में यही था, उनका सारी मईशत भेड़ बकरियों के पालने पर ही सारी थी। भेड़ बकरियां पालते थे तो कसरत के साथ जानवरी यही उनकी सारा माश था, मईशत थी। एक बनी कल्ब कबीला था जिसकी बकरियां बहुत ज़्यादा तादाद में गिनी भी नहीं जा सकती थी, इतनी ज़्यादा थी। वो इसके वाले से मशहूर था। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात मालिकुल मुल्क जब आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाता है तो अपने बंदों की इतनी कसरत के साथ बख्शिश करता है कि बनी कल्ब कबीले के जितनी बकरियां हैं उन बकरियों के वजूद पर उगने वाले जितने बाल हैं उन बालों की तादाद से भी ज़्यादा अपने बंदों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाता है। अब मैंने शुरू में आपको एक गुजारिश की थी कि अगर कोई अज़ली बदनसीब ना हो तो अपने रब को मनाना कितना आसान है। मैं पहले भी कहता था, आज फिर कह रहा हूँ, दुनिया में सारे काम मुश्किल हैं, एक काम सबसे आसान है। इतना आसान काम कभी कोई नहीं आया और वो है अपने रब को राज़ी करना। रब को राज़ी करना इतना आसान है क्योंकि राज़ी होने वाला राज़ी होने के लिए जब इतना तैयार हो कि बंदा उसकी तरफ एक बालिश्त चले तो वो 2 बालिश्त उसकी तरफ बढ़ता है, और जो 1-2 फुट उसकी तरफ बढ़े तो वो 1 गज़ बंदे की तरफ जाता है, और जो 1 करियों उसकी तरफ बढ़ता है तो मालिकुल मुल्क की ज़ात उसकी तरफ चल के आती है, और जो चल के आता है तो मालिक की रहमतें दौड़ कर उसका इस्तकबाल करती हैं। तो मालिक अपनी करम नवाजियाँ फरमाना चाहता है। तो मैंने शुरू में ये बात समझाई थी कि इतनी करम नवाजियों के बावजूद अगर क़यामत के दिन हमारी नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाए तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। मालिक ने बख्शिश के सारे रास्ते खोले और दोज़ख के दरवाजे बंद किए। आगे दोज़ख के दरवाजे बंद होने का महीना फिर पूरा महीना आ रहा है। मालिक ने वैसे तो बहदैनाहुन नजदैन, हमने नेकी और बुराई का रास्ता दिखा दिया, लेकिन करम नवाजी ये फरमाई कि खुला सिर्फ छोड़ नहीं दिया भी ठीक है इसको इख्तियार कर लो या इसको इख्तियार कर लो। ये इख्तियार सारों को दिया, लेकिन जब उसके करम की बात आती है तो वो फिर यहाँ छोड़ता नहीं है। मालिकुल मुल्क की रहमत उधर दोज़ख के रास्ते पर हायल होकर इधर नहीं इधर पकड़ पकड़ के उस तरफ ले जाता है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दोज़ख में जाने के लिए जैसे पतंगे
جب دیا جلتا ہے، آگ جلتی ہے، تو اس میں کود کود کے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو تم دوزخ میں جانے کے لیے تیار تھے، کود کود کے آگے آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، میں تمہاری کمروں سے تمہیں پکڑ پکڑ کر ادھر سے بجا کر جنت میں داخل کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کی کرم نوازیوں کی انتہا ہے، مالک ہمیں اس سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔